میں کیسی انگل دی میں نے؟ غیب 12واں، آئے مزہ آیا؟ غیب 12ویں کی پہن کے خدے میں جیسا ہے لان ویسا لان کوئی نہیں. وقت نے ڈال دیا بغیر میں پورا لان. آیا مزہ؟ تیرے پورے مذہب کی پہن میں پیشاب ہوئے اتوں لے کے تھلے تکر اس کی پہن کی کس کھلے عام کہتا ہوں، کھلے عام، ٹھیک ہے؟ اس کی پہن کے کوسے میں لانا، کھلے عام یہ بات کہتا ہوں. ناموس رسالت ہے، یہ ناموس رسالت ہے. اس بل کو قومی اسمبلی سے آپ کو منظور کرایا اور آپ ہی چیئر کر رہے ہیں. یہ آپ کے لیے دنیا میں بھی آخرت میں بھی اور میرے لیے بھی اور تمام میرے دوست بہن بھائی. Is that the bill further to amend the Pakistan Penal Code 1860 and the Code of Criminal Procedure 1898, the Criminal Law Amendment Bill 2020 be passed. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں کچھ گستاخ ہیں جو امام کے بارے میں کچھ غلط باتیں کر رہے ہیں. تو آج کا میرا عوام سے سوال ہے کہ آپ آخر کیا کر رہے ہیں؟ کیا آپ کا امام نہیں ہے؟ کوئی آپ کے اہل بیت نہیں ہے؟ کوئی آپ کے علماء نہیں ہے جو اس وقت تک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں؟ آخرکار یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا قرآن میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ. سوال کیا جائے گا اہل ذکر سے. کیا کیا جائے گا؟ کیا پوچھیں گے؟ جب ہم جانتے بھی ہیں، جس بات کی ہمیں معلومات بھی ہے، ہم جس کے بارے میں جانچ پڑتال بھی کر سکتے ہیں، پھر بھی ہم خاموش کیوں ہیں؟ آخرکار یہ دور کہاں کی طرف جا رہا ہے؟ کسی کو بھی یہ کوئی حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے بھی مقدسات کی توہین کرے. آج یہ امام زمانہ کی کر رہے ہیں، کل کسی کی کریں گے، رسول خدا کی کریں گے. کیوں عوام خاموش ہے؟ میرا علماء اکرام سے بھی سوال ہے کہ آخر آپ خاموش کیوں ہیں؟ یہ گستاخ ابھی تک باہر کیوں گھوم رہا ہے؟ بہرحال ہمارے علماء، ہمارے طلاب سے گزارش ہے کہ اس بارے میں آپ دیکھیں، تحقیق کریں. جیسا کہ ہمارے ذاکر اہل بیت وسیم عباس بلوچ نے بھی پیغام دیا ہے. آخرکار آپ کیوں نہیں پیغام چھوڑتے؟ کیوں نہیں عوام کو بتاتے کہ آخر یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہمارے اماموں کی توہین کی جا رہی ہے؟ میرے مولا، ہم آپ سے شرمندہ ہیں. میرے مالک، ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں. اس ملعون نے جو پہلی گالی مخدوم ہے سیدہ نرجس خاتون سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کو جو دی ہے، اس نے، میرا سوال ہے ملک پاکستان کے ان حکمرانوں سے، میں سوال کرتا ہوں ایز اے ذاکر حسین ابن علی، ایز اے شیعہ مسلم، ایز اے پاکستانی، میں سوال کرتا ہوں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم اس ملک کے امن کے لیے ہم نے ہر قربانی دی، ہم نے لاشیں اٹھائیں، ہم اس ملک کے امن کے لیے ہم نے جانیں دی، ہم نے قربانیاں دی. ہمارے لوگ مسنگ پرسن ہو گئے، گھروں کو لوگ لوٹے نہیں ہیں. آج ہمیں کیا اجر مل رہا ہے؟ کیا ہمارا یہی قصور ہے کہ ہم پاکستانی ہیں یا ہم پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں؟ اگر ہمارے ائمہ تحریر علیہ السلام کو گالیاں دی جاتی ہیں اور پاک مخدومہ کونین کو گالیاں دی جاتی ہیں، تو یہ کون ہے جو اس ملک کا امن برباد کرنا چاہتا ہے؟ سلامتی کی تقریریں کر کر کے، امن کی تقریریں کر کر کے، سچ سامنے بھی ہے، لیکن پھر بھی اس ملک کے امن کی خاطر ہم بول نہیں رہے، ہم نے سر نہیں اٹھایا. ہم کہتے ہیں یار ملک پاکستان ہے، ہمارا ملک ہے، ہماری مٹی ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کسی بھی قسم کا فساد ہو. ہم نے ہمیشہ اس ملک کے امن کی خاطر ہم نے ہر قربانی دی اور ہر قربانی ہم دیتے رہیں گے. لیکن یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ ائمہ تحریر امام زمانہ علیہ السلام کے گھر کے بارے میں کوئی ملعون ابن ملعون ایسی زبان استعمال کرتا ہے، تو کوئی ہے جو ان سے پوچھے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں، جو گستاخیاں کر رہے ہیں، کوئی ہے اس ملک کا وارث جو ان سے پوچھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میری التجا ہے تمام بانیان سے، تمام ذاکرین سے، تمام ماتمیوں سے، تمام علماء سے، تمام فقراء سے کہ ہم سے اب یہ برداشت نہیں ہوگا. ہم سے اب یہ برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں ایسا کہ آگے بتا رہے ہیں کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی ہے. میں وہاں تک نہیں سن پایا.
मैं वहां तक मुझ में हिम्मत ही नहीं। मुझे पिछले दिनों भी कुछ वीडियो ऐसी वायरल हुई थी जिनमें गुस्ताखी की गई थी मोहम्मद वाले मोहम्मद की। मुझे लोगों ने कहा कि आपका कोई जवाब नहीं आया। जब मुझे पता चला कि इसमें गुस्ताखी की गई है तो हमने उस वीडियो को सुना ही नहीं, हमने इस मसले को छेड़ा ही नहीं कि पता नहीं उसने क्या कहा। अगर कोई ऐसा कहता है तो जो हमारे आइम्मा की शान में गुस्ताखी करेगा, मोहम्मद वाले मोहम्मद की शान में हम हजारों जानें कुर्बान कर देंगे। हम अपना सर अपनी तलवार से जुदा कर देंगे। हमें मोहब्बत है मोहम्मद वाले मोहम्मद से। मेरी दरख्वास्त है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि इस फसाद को रोका जाए। हम आपको अमन के लिए लाए थे, हमें आप में एक अमन की उम्मीद नजर आ रही थी, लेकिन हमारे साथ हो क्या रहा है? मुसीबतों पे मुसीबतें हमारे ऊपर गिराई जा रही हैं, हमें लड़ाया जा रहा है, फसाद फैलाया जा रहा है। इसका कोई सद्देबाब होना चाहिए। खुदारा सब काम छोड़ दें, पहले इस मुल्क के अमन के लिए सोचें, इसकी सलामती के लिए सोचें कि हमें करना क्या है। हम एक दूसरे के गिरेबान में हाथ डाल के खड़े रहेंगे और दुनिया हमारे आइम्मा और मुकद्दरात इस्मत और तारत को गालियां देती रहेगी। कहां गई आपकी शीयत, कहां गया आपका कलमे विलायत? मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो सका कि कोई मेरे इमाम ज़माना और पाक से एक पहली गुस्ताखी सिर्फ उसकी मैं सुन पाया हूं। और हमारे घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। अगर आज मैं ना बोलता तो मैं अपने इमाम के सामने कैसे खड़ा होता? या तो हमारे लिए या तो हमें मार दिया जाए, हमें कत्ल कर दिया जाए कि हमारा जुर्म है कि हम अली के शिया